میں اپنے لاپتہ شوہر کی تلاش کے لیے درخواست لے کر فریاد لے کر میں گئی جاوید اقبال کے پاس، اور اس نے مجھے کہا تم اتنی خوبصورت ہو تو تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے شوہر کی تلاش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر عمران خان تک، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہ انہوں نے آتما رول کے رکھ دی پاکستانی میڈیا نے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیاستدانوں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب صدر مملکت کو، یہاں تک کہ آرمی چیف کو جب رگڑا جا رہا ہو، DGI کو رگڑا جا رہا ہو، وہاں پر ملک ریاض کا نام لینا پاکستان کے میڈیا کے لیے کیوں ایک جرم بن جاتا؟ ان کے ساتھ ڈیٹ شیٹ پلان کرتے، مطلب جو جتنا گھٹیا ایک انسان ہو سکتا ہے، گھنونا ایک درندہ بھی، شکایتوں کے انبار لگتے ہیں، لاپتہ افراد کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، تو ایک سے بڑھ کر ایک گھنونا یہ جرم کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک۔ وہ جو جس کو دجال کہتے ہیں نا، افتخار چودھری، وہ لگا کے گئے تھے، ایک صحافی کو لٹا کے کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا بازو توڑا، کسی کا جبڑا توڑا، کسی کا سر پھوڑا، ایک ٹکر تک نہیں چلا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو، میں ہاتھ جوڑ کر پیشگی معذرت چاہتا ہوں، ایڈوانس میں معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ میں کچھ ایسے مدوں پر بات کرنے جا رہا ہوں جن میں شاید الفاظ کا چناؤ مناسب نہ ہو، کیونکہ میرا طریقہ یہ نہیں ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط رہتا ہوں، لیکن جن معاملوں پر اور خاص طور پر جس ایک معاملے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑا سنگین بھی ہے، حساس بھی ہے، بلکہ میری نظر میں ایک ایسی لعنت ہے وہ جس سے پاکستان کے عوام اور پاکستان کے مظلومین کی جان چھوٹی ہے۔ 13 سال ایک شخص سرکاری عہدوں پر، بڑے بڑے آفیسز پر جونک کی طرح وہاں پر چمٹے رہے، خون چوستے رہے عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے رہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اس شخص کو صرف اور صرف اس وجہ سے پروٹیکشن دیتی رہی کیونکہ وہ شخص ایک ریٹائرڈ جج تھے۔ کہتے ہیں نا مجانیاں پہنا، یہی کچھ ہوتا رہا۔ میں بات کر رہا ہوں ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی، جو نیب کے چیئرمین رہے اور جو سربراہ رہے لاپتہ افراد کمیشن کے۔ فائنلی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ جسٹس فقیر محمد کھوکھر، ریٹائرڈ جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب ہوں گے، اور سپریم کورٹ کو بتا دیا گیا۔ جب یہ میں نے خبر دیکھی تو میرے جو ہے نا وہ ذہن میں وہ سارا کچھ ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ کیا طیبہ گل، کیا وہ خاتون جس نے حامد میر کو بتایا تھا کہ میں اپنے لاپتہ شوہر کی تلاش کے لیے درخواست لے کر فریاد لے کر میں گئی جاوید اقبال کے پاس، اور اس نے مجھے کہا تم اتنی خوبصورت ہو تو تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے شوہر کی تلاش کی؟ اور طیبہ گل کا قصہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ یہ اگست کا معاملہ ہے، اور اگست میں بلکہ جولائی میں 7 جولائی 2022 کو جب PDM کی حکومت بنی، طیبہ گل کے معاملے کو اچھالا تو بہت گیا، اور اس معاملے پر عمران خان، جاوید اقبال صاحب سب کو اس معاملے میں ظاہر وہ ملوث تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ طیبہ گل کا معاملہ۔ اس معاملے کو جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اٹھایا اور طلب کیا نور عالم خان صاحب نے طیبہ گل صاحبہ کو، اور ان کا جب بیان انہوں نے سنا تو فیصلہ یہ ہوا، سفارشیں کی گئی تھی کہ جاوید اقبال صاحب کو ہٹا دیا جائے اپنا لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی سے۔ تو پھر کیا ہوا وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جاوید اقبال صاحب کیا کرتے رہے اس پر بات کرنے سے پہلے ایک اور مدعا۔ کل نیب نے ایک بیان جاری کیا، ایک اعلامیہ جاری کیا ملک ریاض کے متعلق، کہ ملک ریاض کو گرفتار کرنے یا پاکستان حوالے کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے رابطے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ملک ریاض صاحب کے متعلق کہا گیا کہ جی وہ فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے سرکاری زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، اور پوری تفصیلات ہیں، اور کوئی ایسی بات غلط نہیں تھی۔ یہ ضرور ہے کہ یہ جو نیب ہے ہمارا، یہ خاص مقصد کے لیے متحرک ہوتا ہے، لیکن بہرحال خبر تو بڑی تھی۔ آپ ٹی وی چینلز کھنگال ماریں، آپ آج کے اخبارات دیکھ لیں، سوائے ڈان کے یا جنگ کے راولپنڈی کے جو ایڈیشن ہے اس میں ڈبل کالم کی ایک کونے میں خبر جو ڈھونڈے نہیں ملتی، سوائے اس کے آپ کو کہیں خبر نظر نہیں آئے گی۔ لیکن جنگ نے اپنے دوسرے ایڈیشنز میں نہیں وہ خبر رکھی، لاہور کے ایڈیشن میں وہ خبر نہیں ہے، کیونکہ پیسہ بولتا ہے۔ تو ملک ریاض کے معاملے پر یا ہمارا اوورال جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کا جو ایک گھنونا کردار ہے، سیاستدان قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر عمران خان تک، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہ انہوں نے آتما رول کے رکھ دی پاکستانی میڈیا نے، آصف زرداری، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، اتنی بڑی قربانی کے بعد آج بھی ان کے جو کے اوپر پازیٹیو اور نیگیٹو ان کے اوپر بات ہوتی ہے، نواز شریف صاحب
عمران خان صاحب کا آج کل وہ اب چڑھے ہوئے اس نشانے پر عمران خان صاحب، اور کچھ عمران خان صاحب نے کیا بھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیاستدانوں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب صدر مملکت کو، یہاں تک کہ آرمی چیف کو جب رگڑا جا رہا ہو، ڈی جی آئی ایس آئی کو رگڑا جا رہا ہو، وہاں پر ملک ریاض کا نام لینا پاکستان کے میڈیا کے لیے کیوں ایک جرم بن جاتا ہے، یا وہ کیوں ملک ریاض کو ایک مقدس گائے بنا کر بیٹھے ہوئے. میں اس پر بھی بات کروں گا، لیکن مجانیاں پہنا جو کچھ ہوا کمال، کیونکہ میرے پاس کافی ساری اس میں معلومات تھی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے دوست ہیں، کل بلکہ ان کے پاس چل کر گئے تحریک انصاف والے، جو تحریک آئین، تحفظ آئین تحریک ہے، اس میں شمولیت کے لیے تو آمادگی تو کر لی مصطفیٰ نواز کھوکھر نے. خبر وہ بھی وہاں پر بھی آدھی ادھوری خبر چل رہی ہے. پوری خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اتحاد میں شامل ہو جائیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ بالکل، نیشنل ایجنڈا آپ لائیں، ہم شامل ہو جاتے ہیں. تو تحریک انصاف والوں نے کہا کہ ہم ایک ہفتے کے اندر اندر قومی ایجنڈا تشکیل دیں گے، اس کے بعد آپ جو ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کا ایجنڈا قومی ایجنڈا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا ایجنڈا صرف عمران خان کی رہائی ہے یا پی ٹی آئی کے معاملات سیدھے کر کے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے تو پھر نہیں، پھر میں ایسے اتحاد میں شامل نہیں ہوں گا. بہرحال مصطفیٰ نواز کھوکھر کے اس معاملے پر کسی اور ویلاگ میں بات ہوگی، یہ جو سیاسی معاملہ ہے. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے سربراہ تھے، چیئرمین تھے، اور اس دور میں معاملات تھے بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا معاملہ بہت عروج پر تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے دو بڑے، ایک تو آئی جی کو، آئی جی ایف سی بلوچستان کو طلب کیا تھا، اور جو اپنے شیخ صاحب ہیں مرحوم ہمارے دوست شیخ جو لاہور کے سی سی پی او تھے، ان کو انہوں نے طلب کیا تھا. تو شیخ صاحب تو چلے گئے تھے اور آئی جی ایف سی بھی چلے گئے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں. یہ صاحب نہیں جا رہے تھے. ان سے بیسیکلی معلومات یہ لینی تھی کہ بھئی آپ کے پاس کتنے کیسز آ رہے ہیں اور کتنے آپ نے نپٹا دیے ہیں. یہ نہیں جا رہے تھے. بہرحال ان کو انہوں نے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے فائنلی فیصلہ یہ کیا تھا کہ اب میں ان کو سمن کروں گا، اریسٹ وارنٹ جاری کروں گا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کر سکتی ہے. رابطہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میری داڑھ کا آپریشن، پھر میری آنکھ کا آپریشن، یہ کر کر کے معاملہ آیا گیا ہوا. قصہ یہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے ساتھی جج صاحبان کی وجہ سے اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کا خاص آدمی ہونے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تصور کرتے تھے. اور اس میں عمران خان صاحب کا گھنونا کردار بھی شامل ہے. طیبہ گل کا جو معاملہ تھا، جو وہ اٹھا تھا، وہ کہاں سے اٹھا تھا؟ ایک خاتون فریاد لے کر جاتی ہیں ان کے پاس، ان کے شوہر کو اٹھایا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، یہ جاتی ہیں ان کے پاس اور یہ اس کو طیبہ گل کو ہیریس کرتے ہیں، فون پر بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیٹ شیٹ پلان کرتے ہیں. مطلب جو جتنا گھٹیا ایک انسان ہو سکتا ہے، گھنونا، ایک درندہ بھی شاید لفظ مناسب نہیں ہے، اس سے کوئی بڑا لفظ، تو یہ اس خاتون کو ہیریس کرتے ہیں. وہ خاتون وزیر اعظم پورٹل پر عمران خان صاحب کو شکایت بھیجتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو بلاتے ہیں اور وہ کلیم کر رہی ہیں کہ جی 15 دن مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں محبوس رکھا گیا، مجھے اور میرے شوہر کو، اور ان کو نیب نے گرفتار کیا، اسلام آباد سے لاہور تک لائے، اور گاڑی میں یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ وہ ایک شہزاد صاحب جو تھے لاہور والے، ان کے اوپر بھی الزام ہے، وہ بھی ان کے اپنا اس میں تھے. 7 جولائی کو جو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بتائی چیزیں کہ جی وہ انہوں نے بھی مجھے ہیریس کیا. وہ ان کو والے جو تھے شہزاد صاحب، جو روزانہ تھدے لگا کر بیٹھے ہوتے تھے اس کے ساتھ، شہزاد اکبر کے ساتھ، یا پریس کانفرنس کرتے تھے، ٹیٹیز لگائی، یہ کیا، آج کل پتہ نہیں کدھر ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کے خاندان کے اوپر. تو وہ طیبہ گل کا جب قصہ سامنے آتا ہے، وہ وزیر اعظم کو جا کر شکایت لگاتی ہیں. وزیر اعظم وہ ویڈیو استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے چیئرمین نیب کو بلیک میل کرتے ہیں، جاوید اقبال کو، اور خاتون کو محبوس رکھتے ہیں عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں. وہ قصہ، اور پھر وہ آپ نے وہ ویڈیو، کیونکہ ایک پبلک ٹی وی پر چلی تھی، اور پبلک ٹی وی اس وقت نیوز ون پر چلی تھی، اور نیوز ون اس وقت عمران خان صاحب کے جو ایک مشیر تھے طارق خان صاحب، ان کا چینل تھا، اس پر وہ ویڈیو چلا، وہ آڈیو چل گئی تھی، اور ویڈیو چل گئی تھی، ویڈیو بھی ہیریس کرنے والی. تو اس کے بعد جاوید اقبال صاحب، جنہوں نے کچھ دن پہلے جاوید چودھری کو کہا تھا کہ جی میں نے اب احتساب جو ہے وہ دوسری طرف جائے گا، اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، اور اب احتساب جس طرف جائے گا پھر یہ حکومت چل نہیں سکے گی. وہ بی آر ٹی پشاور، معلم جبا، پتہ نہیں کیا کیا قصہ تھا.
عمران خان نے بلیک میل کر کے پھر مزید اپنے مخالفین کی گرفتاریاں کر رہی ہیں. تو عمران خان کا گھنونا کردار بھی تھا اس میں. اور عمران خان صاحب ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپنا نیب کے چیئرمین کے طور پر ان کو مزید وقت ایکسٹینشن بھی دینا چاہتے تھے اور ان کو ایکسٹینشن دی بھی گئی. وہ بعد میں جب پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے تو پھر ان کو تبدیل کیا جاتا ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت میں ہی سفارش کی جاتی ہے 7 جولائی 2022 کو حکومت سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو سب سے بڑا فورم ہے پارلیمنٹ میں. سفارش وہ کرتا ہے کہ جس کو ہٹا دیں. یہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 اگست 2022 کو ان کو اسٹے دے دیتے ہیں عامر فاروق صاحب کے جن کو نہیں ہٹایا جائے گا اور پھر وہ کنٹینیو کرتے ہیں مسلسل اور شکایتوں کے انبار لگتے ہیں. لاپتہ افراد کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک گھنونا یہ جرم کرتے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک. لیکن اس کے باوجود ان کو پروٹیکشن کہاں سے ملتی ہے؟ عدلیہ سے. بھائی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سفارش کی ہے, حکومت کا میٹر ہے, حکومت کے معاملے میں یہ عدالت چلے جاتے ہیں انتظامی معاملے کو لے کر جو کہ عدالت نہیں اسٹے دے سکتی تھی لیکن دیا اسٹے. چلیں عام حالات ہوتے ہیں اور بات ہے, ایک بدکردار شخص کو عدالت نے اسٹے دیا. اس لیے میں نے آغاز میں پیشگی معذرت کی تھی کہ وہ شخص جس کے پاس ایک مظلوم عورت جاتی ہے کہ میرا شوہر لاپتہ ہو گیا ہے, مجھے اس کا پتہ کرنا ہے, مجھے وہ ڈھونڈ کے دیں, ایکشن لیں, وہ اس کو کہتا ہے کہ چلے نا ذرا میرا معاملہ تو سیدھا کر دو نا, حوث کا جو ہے وہ مارا ہوا بڈھا. اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو اگر عدلیہ سے پروٹیکشن ملے, آپ سوچیں نا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ لعنت سے جان چھوٹی ہے. اب فقیر محمد کھوکھر صاحب جو ہیں ریٹائرڈ جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے, ان کو آج سپریم کورٹ میں بتایا گیا کہ جی جسٹس مندوخیل صاحب کے سامنے آئینی بینچ میں کہ جی وہ ان کو نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنا معاملات لاپتہ افراد کمیشن کے حوالے سے اور لاپتہ افراد کے حوالے سے تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جو حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جگہ جسٹس فقیر محمد کھوکھر کو لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا ہے. اور عدالت میں کہا گیا کہ جو حکومت قانون سازی کے ذریعے لاپتہ افراد کا ٹریبیونلز بنانا چاہتی ہے اور قانون سازی کے لیے کابینہ کام کر رہی ہے. تو جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ قانون تو پہلے سے موجود ہے, ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا. اب یہ ایک عجیب و غریب کھیل ہے لاپتہ افراد والا, اور اس میں اٹھانے والوں کو تمام ادارے پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. حکومت, پارلیمنٹ, ہر ادارہ سپورٹ دے رہا ہوتا ہے اور عدلیہ بھی کسی نہ کسی شکل میں. بھائی ایک شخص کوئی اگر مجرم ہے, جو عدالت نے کہا ہے مندوخیل صاحب نے, کوئی مجرم ہے اس کو پیش کریں عدالت میں, کڑی سے کڑی سزا دلوائیں. اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو رہا کر دیں. یہ غائب کر دینا کہاں سے جو ہے وہ جائز ہے. ایک رپورٹ بھی پیش کی گئی عدالت میں اور عدالت کو بتایا گیا کہ جی 6 برسوں کے دوران سب سے کم 2024 میں 379 کیسز رپورٹ ہوئے, یعنی روزانہ 1 سے سوا کیس تک روزانہ رپورٹ ہو رہا تھا. 1 سے زیادہ کیس روزانہ, ایک بندہ لاپتہ ہو رہا تھا یا کم از کم ورثہ شکایت لے کر آتے تھے. اور لاپتہ افراد کمیشن نے 427 مقدمات نمٹائے, جبکہ یعنی 2024 میں 427 مقدمات نمٹائے, جبکہ 2251 کیسز سال 2024 کے اختتام تک زیر التوا ہیں. اور دسمبر 2024 میں جبری گمشدگی کے 29 واقعات رپورٹ ہوئے, یعنی روزانہ 1 کے قریب واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے, جبکہ 44 کیسز نمٹائے گئے. دسمبر 2024 میں 2 لاشیں ملیں اور 23 افراد گھروں کو واپس پہنچے. اب سوال یہ ہے کہ جو لاشیں ملی, جو گھروں کو واپس آئے, ان کو مجرم تو ہوگا نا, کہ انہوں نے تو کسی نے تو اٹھایا ہوگا نا, ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے. عدالتوں کو جا کر بتا دیا جاتا ہے کہ جی اتنے لوگ لاپتہ تھے, بازیاب ہو گئے, یا اتنے بازیاب ہو گئے, تو کس نے اٹھائے تھے, کس نے, مطلب یہ کچے میں بھی یہی ہو رہا ہے آج کل. ڈاکو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, پولیس جاتی ہے, جا کر بازیاب کرواتی ہے ڈاکوؤں کے ساتھ ڈیل شیل کر کے, اور پھر آ کر اعلان ہو جاتا ہے کہ جی بازیاب کروایا. بازیاب تو کروا لیا آپ نے مغوی, لیکن اٹھایا کس نے تھا, اس سے حساب کتاب کون لے گا؟ یہ نہیں ہے, وہ نام نہیں سامنے آتے. تو 3 لاشیں ملی, 23 افراد گھروں کو واپس پہنچے, 5 افراد حراستی مراکز میں, جبکہ 4 جیلوں میں پائے گئے. اس کے علاوہ ابھی حراستی مراکز کا بھی عجیب, وہ پشاور ہائی کورٹ نے تو ان کو ناجائز ڈکلیئر کیا تھا. اس کے علاوہ دسمبر میں کمیشن نے 10 کیسز جبری گمشدگی کے نہ ہونے کی بنیاد پر نمٹا دیے, یعنی لوگ لاپتہ نہیں تھے, شکایت آئی تھی. لاپتہ افراد کمیشن 2011 سے 2024 تک 10,467 کیسز موصول ہوئے لاپتہ افراد کمیشن کو,
اس عرصے میں 4,613 افراد گھروں کو واپس پہنچے اور 686 افراد جیلوں میں پائے گئے۔ سال 11 سے 2024 تک 1,011 افراد حراستی مراکز میں پائے گئے، جبکہ لاپتہ قرار دیے گئے 288 افراد کی 2011 سے 2024 تک لاشیں پائی گئی۔ 288 افراد جو ہیں وہ اس 13 سالوں میں مردہ حالت میں ملے اور باقی کو حفاظتی مراکز میں کوئی واپس آئے۔ اب اتنے سنگین معاملے پر ایک جنسی درندے کو رکھا ہوا تھا، ایک وحشی بڈھے کو رکھا ہوا تھا، اور وہ عدالتیں پروٹیکٹ کر رہی تھی، مسلسل پروٹیکٹ کر رہی تھی۔ یعنی 2022 میں حکومت فیصلہ کرتی ہے، سفارش کرتی ہے پارلیمنٹ کہ اس کو ہٹا دو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو پروٹیکشن دے رہی ہے مسلسل۔ تو یہ کتنا گھنونا کھیل ہے، کتنا گھنونا کھیل ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندہ اس آفس کو کس طرح استعمال کر رہا ہے، چاہے چیئرمین نیب کا آفس تھا، چاہے لاپتہ افراد کمیشن کا آفس تھا۔ اور وہ جو جس کو دجال کہتے ہیں نا، افتخار چودھری، وہ لگا کے گئے تھے ان کو 2011 میں، اور تب سے یہ قائم تھے۔ اچھا جب اگلا معاملہ، اور وہ اچھا اس میں یہی آفریدی صاحب جو ہیں، جو چیف جسٹس ہیں، وہ ابھی ریسنٹلی بلوچستان بھی گئے تھے، سندھ بھی گئے تھے، پنجاب اور اس کے دورے کر چکے ہیں، تو وہاں پر زیادہ شکایتیں تھیں سندھ اور بلوچستان میں۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا تھا کہ ہمیں ان کی آوازیں سننی چاہیے، اور سپریم کورٹ میں بلوچ اور سندھی ججوں کو ہمیں لانا چاہیے، یہ انہوں نے بات کی تھی۔ تو کچھ بہتری کی طرف معاملہ جا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ان کو اس عہدے سے ہٹانا جائز نہیں ہے، ان کو ہتھکڑی لگنی چاہیے، طیبہ گل کا کیس کھلنا چاہیے۔ وہ جو خاتون جس نے حامد میر کے پروگرام میں آ کر کہا تھا کہ یہ مجھے ہیریس کر رہا تھا، لاپتہ شوہر کی میں بازیابی کے لیے اس کے پاس آئی تھی، اس کو بھی مدعی بنا کر ریاست اس خونخوار درندے، اس وحشی شخص کو کے خلاف مقدمہ چلائے، اس کو اندر کرے، تاکہ آئندہ کوئی اس طرح مظلوموں کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے۔ اچھا جی، اب ملک ریاض صاحب، میں نے ولاگ کر لیا تھا آج صبح، بڑی خبر ہے پاکستان کی۔ میں ملک ریاض کا کاروبار ہے، بڑے خوبصورت سوسائٹیز بناتے ہیں، ان کے اوپر الزامات ٹھیک ہیں، غلط ہیں، قبضے کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیس اس کے خلاف ہے، ملک ریاض کے خلاف۔ بحریہ ٹاؤن کراچی، ملیر کی زمینوں پر قبضہ کرنا، کچھ زمینیں سرکار نے اس کو دے دی، اور باقی وہ پھر بلڈوزر چلاتا گیا، اور ایک بڑی تحریک اٹھی سندھ میں۔ اور ملک ریاض کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کراچی والی بحریہ ٹاؤن کی، اس کے سامنے دھرنے ہوئے، احتجاج ہوا، گاؤں روند کر ملک ریاض کے بلڈوزر چلتے گئے، لوگوں کو مارا تک گیا، لوگوں کا قتل تک ہوا، میڈیا خاموش، خبر نہیں چلا رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ خبر اگر صدر زرداری کے متعلق ہوتی، وزیر اعظم نواز شریف کے متعلق ہوتی، عمران خان کے متعلق ہوتی، بلکہ 190 ملین پاؤنڈ کا مرکزی کردار تو ملک ریاض ہے نا۔ عمران خان تو وزیر اعظم تھے اور انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، رشوت لی، لیکن بیسیکلی تو ملک ریاض جو کہتے ہیں کہ میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں، انہوں نے اعتراف کیا ہوا انٹرویوز میں کہ میں رشوت دیتا ہوں۔ تو رشوت دے کر کام کرنے والا شخص، اس کے اوپر وہ مفرور ہے پاکستان سے، پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ میں جو لوگ مفرور ہیں ان میں ایک ملک ریاض ہیں، اور ٹاپ پر ہیں وہ۔ ان کی گرفتاری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات سے حوالگی کا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان سے رابطہ کریں، اور حکومت جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے، نیب کام کر رہا ہے، تو اس میں وہ خبر نہیں چلاتا میڈیا، کیونکہ ملک ریاض کا طریقہ یہی ہے، فائلیں لگا دو، منہ میں نوٹس ٹھوسو، اشتہار دو، پیسے دو۔ ابھی کوئی اشتہار نہیں چل رہے ملک ریاض کے، لیکن اشتہاروں کی مد میں پیسے دیں گے، اور ابھی بھی دے رہے ہوں گے، خبر کہیں نہیں چل رہی۔ عمران خان صاحب کی آپ نے، ہم نے، میڈیا نے آتما رول لی۔ بشرا بی بی کے اوپر جتنی باتیں تھیں، جتنی صحیح تھی، جتنی غلط تھی، میڈیا نے کر دی، ملک ریاض کا نام نہیں آ رہا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ عالم ہو کہ صرف پیسوں کی عوض صرف اور صرف سیاستدانوں کی تو پگڑیاں اچھالتا رہے میڈیا۔ حامد میر والے معاملے پر ڈی جی ISI تک کا نام لیا گیا تھا، لیکن یہ خبر آپ کو کسی ٹی وی چینل پر نہیں ملے گی۔ تو یہ کردار ہے ہمارے میڈیا کا، یہ کردار ہے ہماری عدلیہ کا۔ یہ دو مطلب ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ جی 4 پلر ہیں، تین ستون ہے، اور چوتھا صحافت۔ اور صحافت ظاہر ہے ابھی اسی کو کہا جاتا ہے نا۔ ہم جو کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ صحافت نہیں ہے، نہیں ہوگی، ہمیں کوئی اتنا اصرار بھی نہیں ہے اس بات پر، حقائق تو سامنے لا رہے ہیں نا۔ ملک ریاض ہے تو ملک ریاض ہے، عمران خان ہے، نواز شریف ہے تو نواز شریف ہے، آصف زرداری تو آصف زرداری ہے۔
جو صحیح کر رہا ہے جو غلط کر رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کردار ہے پاکستانی میڈیا کا کہ آپ مطلب میں ایک واقعہ سناتا ہوں, کئی بار سنایا ہے. آصف زرداری صاحب کو بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن والا صدر کے طور پر وہ پہلی بار جب وہاں آئے, میڈیا وہاں گیا, بحریہ ٹاؤن والوں نے کہا کہ جی آگے آپ نہیں جا سکتے. مختصر کرتا ہوں, وہاں پر تو میں ہو گئی, لڑائی ہوئی, کٹ پڑی میڈیا کو, دھویا میڈیا کو پراپر, ایک ایک صحافی کو لٹا کے کسی کی ٹانگ توڑی, کسی کا بازو توڑا, کسی کا جبڑا توڑا, کسی کا سر پھوڑا. ایک ٹکر تک نہیں چلا, ایک ٹکر. اگر کسی نے چلایا بھی تو بلاول ہاؤس جاتے ہوئے صحافیوں کو صدر آصف زرداری کی سیکیورٹی نے کہا کہ ہم نے نہیں مارا, ملک ریاض نے مارا, اس کا نام لو. تو صدر کی آتما رول لیتے ہیں ہم, وزیر اعظم کی آتما رول لیتے ہیں, جیل میں پڑے ہوئے عمران خان کی آتما رول لیتا ہے ہمارا میڈیا, ملک ریاض کا نام نہیں لیتا. پیسوں کے بس بکاؤ میڈیا ہے, اس لیے میں اس کو سیٹ میڈیا کہتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.